السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ ائمہ اربعہ میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی صحابی سے ملاقات ہوئی کہ نہ ہوئی؟ کسی سے بھی ملاقات ثابت نہیں ہے۔ دیوبندی بریلویوں کا دعویٰ ہے، مگر یہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔ فضیلت الشیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ فتاوی علمیہ میں لکھتے ہیں کہ ایک بھی صحابی سے ملاقات ثابت نہیں ہے۔ وہ فضائل کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ ان کو تابعی بنائیں۔ ہم کہتے ہیں جو بھی بنا دو، ہیں جی، اگر وہ اس بات پر مصر ہیں کہ نہیں جی یہ تابعی ہیں تو چلو ہیں۔ ایک صحابی سے نہ ہو، 1,00,000 صحابی سے ملاقات ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے اس سے؟ بات تو تب لی جائے گی کہ بات جب دلیل کی بنیاد پر ہوگی۔ یہ تو ان کو تابعی بنانے کے لیے زور لگایا جاتا ہے۔ یہاں تو صحابی بھی اگر بات اس کی مدلل نہ ہو تو نہیں لی جاتی نا۔ جناب امام عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جذباتی ہوئے، حضور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور ممات پر، مگر صدیق اکبر نے عمر کے جذبات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے فرمایا، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ جیڑا بھی تھوڑے وچوں محمد دی عبادت کردا سی او دا خدا، او دا معبود فوت ہو چکا۔ جو بھی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا اس کا معبود فوت ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ تے جیڑا بھی تھوڑے وچوں اللہ کلے دی عبادت کردا سی او دا الہ، او دا معبود حی قیوم ہے۔ جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کا معبود حی قیوم ہے، زندہ بھی ہے اور کائنات بھر کو تھامنے والا بھی ہے۔ تو ہمیں کیا درس ملا، ہمیں کیا تعلیم دی، ہماری کیا تربیت کی گئی ہے؟ وہ یہ ہے کہ کوئی صحابی بھی بات کرے اور بات بلا دلیل ہو، کوئی صحابی بھی اپنے جذبات لے کر کے کھڑا ہو جائے، ننگی تلوار لے کر کے کھڑا ہو جائے اور اس کے جذبات یا اس کی گفتگو بلا دلیل ہوئی تو بات نہیں مانی جائے گی۔ اب امام عمر نہ صرف صحابی تھے بلکہ نبی پاک علیہ السلام کے سسر بھی تھے۔ امام عمر نہ صرف صحابی تھے بلکہ عشرہ مبشرہ میں بھی تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر فرمایا عمر فی الجنہ۔ آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ۔ تو یہ عشرہ مبشرہ میں ہیں، اور صرف عشرہ مبشرہ میں ہی نہیں ہیں۔ سنن نبی داؤد کی صحیح حدیث، راوی حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تمہیں تاکیداً حکم کرتا ہوں۔ اوصی کا کیا مطلب؟ تاکیداً یہ بات تمہیں بتا رہا ہوں۔ کیا کرنا ہے؟ اپنے امیر کی اطاعت کرنی ہے اور اللہ کا تقوی اور ڈر اختیار کرنا ہے۔ بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، سب سے پہلے اللہ کا ڈر تمہارے دل میں ہو، پھر اپنے امیر کی اطاعت کرنی ہے، اس کی بات کو سننا ہے اور اس کا کہنا ماننا ہے۔ اس حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد ایک تو میری سنت کو اپنے نواجذ کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لینا ہے۔ نواجذ کا مطلب ہوتا ہے آپ کے منہ میں سب سے آخر میں پیچھے پیچھے موجود داڑھ کے دانت، پکی گرفت کر لینی ہے۔ کس پر؟ میری سنت کو اپنی داڑھ کے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا ہے، اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو بھی مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا ہے اور تھام لینا ہے۔ اور ساری دنیا کا مومن مانتا ہے، ہاں مومن وہ نہیں مانتا، ساری دنیا میں موجود مومنین یہ مانتے ہیں کہ عمر 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 وہ خلفائے راشدین میں سے تھے۔
اللہ اکبر. صرف اتنا ہی عمر نہیں تھا. جامع ترمذی کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد نبی ہوتا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا. تو اگر کوئی بھائی زور لگاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے، چلو ٹھیک ہے جی، آپ اپنا دل خوش کر لو، امام ابو حنیفہ تابعی تھے. وہ کہتا ہے کہ امام صاحب نے ایک صحابی سے ملاقات کا شرف حاصل کیا یا 1,00,000 صحابی سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اور امام بخاری کو صحابی سے ملاقات تو دور، صحابی کے سائے سے بھی ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہوا. ہم آپ کی دل کی تسلی کے لیے مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب. تو پھر کیا ہو گیا ہیں جی؟ یہاں تو صدیق اکبر اس ہستی کے جذبات کا رد کر رہے ہیں. ہستی کے فضائل میں نے آپ کو بتا دیے، اور جو مومن ہے وہ عمر کے فضائل سے انکار نہیں کرتا. ہاں، منہ و مون وہ ضرور مانتا نہیں ہے، وہ انکاری ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے میرے بھائی، کوئی بھی ہو بات مانی جائے گی دلیل کے ساتھ. اگر اس کی بات پر دلیل ہو اور وہ بات، وہ مسئلہ، وہ فتویٰ مدلل ہو قرآن سے اور حدیث سے اور صحابہ کے اقوال و آثار سے، تو سبحان اللہ ہیں جی. اور اگر اس کی بات بلا دلیل ہے تو ہم نہیں مانیں گے. اور یاد رکھو کہ یہی سچا اور سچا اوریجنل 24 کیرٹ کا حنفی ہوتا ہے کہ جو بلا دلیل بات کو رد کر دے. اب چاہے وہ بات صحابی کی ہو، تابعی کی ہو یا تبع تابعی کی ہو، بات بلا دلیل ہے، جذبات بغیر دلائل کے ہیں تو نہیں مانا جائے گا. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو فردوس کا باغ بنائے، فرماتے ہیں کہ اترکو قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں، ایک طرف ابو حنیفہ کی بات ہو، دوسری طرف آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کی بات ہو صلی اللہ علیہ وسلم. ابو حنیفہ کی بات کو چھوڑ دو، آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے لو. یہ ہے اسلام کی تعلیم، یہ ہے ہمارے ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا کردار. اور ہمارا حال کیا ہے؟ جڈے منہ ملا دا اڈے منہ ساڈا. ہمارے ابا نے جو کیا، ہماری اماں نے جو کیا، ہمیں ہمارے مولوی نے جو بتا دیا، بس وہی کرتے جائیں گے. تو بھائی، ہم پہلی بات تو یہ کہ انسان ہیں، پھر یہ کہ ہم مسلمان ہیں. ہم کوئی بھیڑ بکریاں تھوڑی ہیں جی، یا کوئی ایسے جانور تھوڑے ہیں کہ آپ گلے میں پٹا ڈالو جدھر مرضی لے جاؤ. اللہ اکبر. اللہ